طہارت عطا کی ہے، کس کو پاکیزگی دی ہے، وہ صحابہ کی ذات ہے، اور ان صحابہ میں مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور پھر کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ رسول جو ہے وہ تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں اور حکمت سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو کیا تعلیم کس کو دی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مقام ان سارے صحابہ میں واضح ہے۔ اور اسلام کے لیے سب سے پہلا زخم، یہ یاد رکھیں، اسلام کے لیے سب سے پہلا زخم اگر کسی کے جسم پہ آیا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ ہے۔ ہم نے کیا اسلام کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف اسلام کے نام پہ ہم کھاتے ہیں، اسلام کے نام پہ علم تو بلند کرتے ہیں، لیکن اپنے پیٹ کی خاطر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلا امت مسلمہ کے اندر کسی کے جسم پہ، کسی کے وجود پہ اگر زخم آیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، حرم کے اندر تبلیغ فرما رہے ہیں اور مشرکین بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ کی طرف آؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کی طرف آؤ، اس کو مانو، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو وہ لوگ مشرکین جن کے خون میں، جن کی نس نس میں بتوں کی محبت رچی بسی تھی، تو ان کو بتوں کے خلاف یہ بات سننا گوارا نہ ہوئی، تو وہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر حملہ کرنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کی طرف آ رہے تھے، آپ نے دیکھا تو آپ لپکے بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایسے بازو پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر ایسے بازو پھیلا کے کھڑے ہو گئے اور ان مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، کہا کہ تم ان کے اوپر حملہ کرنے لگے ہو جو تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تم ان کے اوپر معاذ اللہ ظلم کرنے لگے ہو جو تمہیں آخرت میں جہنم سے بچا رہے ہیں، تم ان کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہو جو تمہیں اللہ کے غضب سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو جب تک ابو قحافہ کا بیٹا زندہ ہے تم میرے رسول کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ جب تک نبی کا یہ غلام ابو قحافہ کا بیٹا زندہ ہے تم رسول اللہ کی ذات کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، پہلے میرے اوپر حملہ کرنا ہوگا۔ تو جب صدیق اکبر نے یہ کہا تو ان مشرکین مکہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بعد میں جب وہ دیکھیں گے، پہلے تمہارے ساتھ نبڑ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے اندر الفاظ موجود ہیں، اتنا ظلم کیا، اتنا مارا کہ آپ غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شہید ہو گئے ہیں۔ مشرکین مکہ چلے گئے، صحابہ کو پتا چلا، صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے لے گئے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا صدیق اکبر پہ، وہ زیادہ تھے اور اتنا مارا، روایات کے اندر لکھا کہ بے ہوش ہو گئے اور اٹھا کے گھر لایا گیا۔ آدھی رات تک ماں سرہانے بیٹھ کے بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آدھی رات کے وقت روایت کے اندر موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں قریب ہوئی، ماں نے قریب ہو کے کہا کہ میرے بیٹے اب کیا حال ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کی زبان پہ جو پہلا جملہ آیا، صدقے جائیں صدیق تیری عظمت پہ، ایسے ہی تیرا قرآن کے اندر ذکر نہیں آیا، ایسے ہی رب نے تجھے غار کا ساتھی نہیں بنایا، ایسے ہی تجھے مزار کا ساتھی نہیں بنا دیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے جیسے آنکھ کھولی، پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا اماں جی میرے حال کو چھوڑو، پہلے مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ مشرکین مکہ نے میرے آقا کو کوئی اذیت تو نہیں پہنچائی، میرے آقا کے وجود پاک کے اوپر کوئی ضرر تو نہیں لگی، اگر ضرر لگی ہے تو صدیق کو مرتے دم تک اس چیز کے اوپر پچھتاوا رہے گا کہ صدیق تیرے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے اوپر حملہ ہو گیا۔ صدیق تو موجود تھا، ابو بکر تیری موجودگی میں رسول اللہ کو ضرر پہنچائی گئی۔ کہا کہ رسول اللہ کی ذات بالکل محفوظ ہے، بالکل خیریت و عافیت سے ہے۔
اگر رسول خریت و عافیت سے ہیں، اگر رسول اللہ ٹھیک ہے تو میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کے اور مال سے بھی بڑھ کے رسول اللہ سے محبت کی ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں، تبوک کے موقع پر سارے صحابہ سے جب پوچھا گیا کہ اسلام کے لیے جہاد کے لیے مال چاہیے، کسی نے کوئی آدھا لے کے آیا، کوئی جتنی توفیق تھی اتنا مال لے کے آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر کا سامان اٹھا کے بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا۔ اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، کہا کہ میں زندگی میں کبھی بھی صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں صدیق سے نیکیوں میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ مقام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور آج چند اردو کی کتابیں پڑھ کے کوئی کتا بھونکے صدیق اکبر کی شان کے اوپر یا ان کے مقام کے اوپر یا ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو وہ اپنی اصلیت کے اوپر پہلے غور کرے۔ یہ پیغام جا رہا ہے، جہاں پہ بھی کوئی سنے گا تو پہلے اپنی اصلیت کے اوپر غور کرے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی کرنے والا یا بکواس کرنے والا یہ یاد رکھے کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا منہ بھر جاتا ہے، اپنا منہ ہی گندا ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آخری بات، مدینہ شریف کے اندر ایک بڑھیا تھی، نابینا تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ نابینا خاتون ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ گئے۔ صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہم دنیا کا مال کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا کیا تھا؟ فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، وہ نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، کہ جس طرح ہر انسان کی حرص ہوتی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ آئے، تو فرمایا کہ جو سچا سچا مومن ہوتا ہے اس کا یہ ذہن ہوتا ہے، اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ میں جتنی نیکیاں جمع کر سکتا ہوں میں کروں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے گھر چلے گئے۔ جب گھر اس کے گئے، جب کہنے لگے مائی جی میں آپ کے گھر میں کوئی خدمت گزار نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، آپ نابینا ہے، تو گھر کے کاموں میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، تو میں عمر ہوں، ابن خطاب ہوں، تو میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے خدمت کا موقع دیں تو میں روزانہ آ کے آپ کے گھر کی صفائی بھی کر جایا کروں گا، آپ کی ضروریات کے جو کام ہے وہ کر کے جایا کروں گا، آپ کا کھانا پکا کے رکھ جایا کروں گا، تو آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ تو اس نبینا خاتون نے کہا، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ عمر اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے اس کا اجر دے، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گی، پتہ نہیں کون ہے، کوئی شخص ہے جو صبح کے وقت آتا ہے، میرے گھر کی صفائی بھی کرتا ہے، میری ضروریات کے سارے کام بھی کرتا ہے اور میرا کھانا بھی پکا کے رکھ جاتا ہے۔ ایک دن میں نے روکا، میں نے کہا بیٹا تو کون ہے، اپنا نام اپنا تعارف تو بتا۔ تو اس نے کہا کہ مائی جی آپ کا کام ہو رہا ہے، آپ کو نام اور تعارف سے کیا غرض ہے؟ میں نے پھر کہا کہ بیٹا اپنا نام تو بتا۔ کہا کہ میں کوئی اللہ کا بندہ ہوں۔ تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس مائی نے کہا کہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تو فوراً میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا کہ یہ کام صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام یہ نیکی صدیق کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ ہے شخص ہے کون، تو میں دوسرے دن جو وقت مائی نے بتایا تھا کہ اشراق کے وقت کے بعد وہ آتا ہے، میں اس وقت دیوار کی اوٹ میں، انہیں میرے خطاب فرماتے ہیں کہ میں دیوار کی اوٹ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں تو صحیح آخر یہ ہے کون۔ ذہن میں ڈاؤٹ تو تھا کہ وہ صدیق اکبر ہے، لیکن کنفرم کرنے کے لیے یہ کون ہے جو یہ نیکی کر رہا ہے بلا معاوضہ، وہ اس مائی کے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ میں دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئے، گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اور جب آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ پہلے پیر بھی اور آخری پیر بھی، یعنی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی آپ ان کی بکریوں کا دودھ دھو لیا کرتے، جسے ہم کہتے ہیں کہ فلانے دیا تارا کٹن گئے ہے تو آپ اس کی بکریوں کا دودھ دھو لیا کرتے۔ تو جب آپ خلیفہ بن گئے تو وہ بچی آئی، ایک ان یتیم بچیوں میں سے، کہنے لگی
اے خلیفہ بن گئے ہیں تو اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، رو کے کہنے لگے بیٹا پہلے تو جو میں کر رہا تھا وہ میری نفلی نیکی تھی، اب میں اگر خلیفہ بن گیا ہوں تو تمہاری خدمت کرنا میرے اوپر واجب ہو گیا۔ پہلے میں تمہارے ساتھ نیکی کرتا تھا تو وہ میری نفلی نیکی ہوا کرتی تھی، اب میں امت کا خادم ہوں، اب تمہاری خدمت کرنا میرا فرض ہے، میرے اوپر واجب ہے۔ جو ڈیوٹی میں خلیفہ بننے سے پہلے کیا کرتا تھا وہ صدیق وہ ڈیوٹی اب بھی کرنے کے لیے حاضر ہے۔